صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہونا یہ ایک بہت بلند اور اونچی نسبت ہے۔ آپ کے رشتہ دار دو قسم کے تھے، ایک وہ جنہوں نے اسلام کو قبول نہ کیا اور مخالفت کی، جیسا کہ ابو لہب، تو ان کو تو اس رشتہ داری نے کچھ فائدہ نہ دیا اللہ کے دین کی مخالفت کی وجہ سے۔ دوسری قسم آپ کے رشتہ داروں کی وہ تھی جنہوں نے ایمان صرف قبول ہی نہیں کیا بلکہ اس دعوت اور تبلیغ کے کام میں آپ کے دستے بازو بنے، جیسا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسا کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا جیسا کہ آپ کے نواسے حضرات حسنین کریمین، یا آپ کے سسر ابو بکر و عمر، یا آپ کے داماد عثمان و حیدر رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان قبول کیا اور حضور کے دین کے جھنڈے کو بلند بھی کیا۔ ان کو دوہرا شرف اور دوہرا مقام حاصل ہوا، ایک تو صحابیت کا درجہ اور دوسرا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ داری والا تعلق ان کو نصیب تھا۔ اس لیے ان کا احترام امت پر ڈبل طریقے سے کرنا لازم ہے۔ چونکہ وقت مختصر ہے، اسی اسلام کی خاطر امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے اور آپ کی لاش کے ٹکڑے بھی کیے گئے، جو میرے نبی کے چچا تھے۔ اور احد کے میدان میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت امیر حمزہ کی بہن حضرت صفیہ جا رہی تھی۔ جب انہیں یہ پتہ چلا کہ میرے بھائی کی لاش کے ٹکڑے کر دیے گئے ہیں تو حضور نے ان کے بیٹے کو بھیجا کہ جاؤ امی جان کو روکو، ظاہر بات ہے بہن ہے اور بھائی کا یہ حال دیکھ کر کہاں صبر کرے گی، تو کہیں ایسا جملہ اس کی زبان سے نہ نکل جائے جس سے اللہ ناراض ہو جائیں۔ ان کے بیٹے نے جا کر روکا تو حضرت صفیہ نے چھٹک دیا اس کا ہاتھ، ہٹ جا، میرے بھائی کی لاش پڑی ہے اور تو مجھے روک رہا ہے۔ اس نے کہا امی جی میں نہیں روک رہا، اللہ کے رسول روک رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا عجیب اطاعت تھی، حضور کا نام آتی رک گئی، فرمانے لگی نبی پاک سے کہو شاید اس لیے روک رہے ہوں گے کہ میں اللہ پر کوئی شکوہ کروں گی اور کوئی ایسا جملہ کہوں گی جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ حضور کو کہو ایسی کوئی بات نہیں، مجھے صبر والی ساری آیتیں یاد ہیں، میرا بھائی حمزہ اللہ کے نام پر قربان ہوا ہے نا، مجھے اس کا چہرہ دیکھنے سے مت روکو، میں اللہ کی ذات پر شکوہ نہیں کروں گی بلکہ اللہ کی حمد اور تعریف کروں گی۔ اسی خاندان میں سے حضرت حسین بن علی بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ ان کے مناقب بیان کرنا یہ آدھے گھنٹے کا کام نہیں، انشاءاللہ کل جو ہمارا ہفتہ وار درس ہوتا ہے جو کچھ ابھی بیان ہوں گے اور کچھ وہاں بھی بیان ہوں گے انشاءاللہ۔ بہر کے اس میں سے چند ایک میں عرض کرتا ہوں۔ پہلے ایک روایت سنیے جس میں فرمایا گیا، ایک صحابی نے حضور سے پوچھا مل کریم ہو یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول عزت دار کون ہے، کریم کون ہے؟ حضور نے فرمایا یوسف علیہ السلام۔ کیا فرمایا جی؟ یوسف علیہ السلام۔ سارے بولیں جی کیوں جی؟ فرمایا دیکھتے نہیں ہو یوسف علیہ السلام بیٹے ہیں یعقوب علیہ السلام کے، یعقوب علیہ السلام بیٹے ہیں اسحاق علیہ السلام کے، اور اسحاق علیہ السلام بیٹے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے۔ یوسف علیہ السلام خود بھی نبی ہیں، والد یعقوب بھی نبی ہیں، دادا اسحاق بھی نبی ہیں، اور پردادا ابراہیم بھی اللہ کے نبی ہیں۔ معلوم ہوا یہ نسب، عالی نسب ایمان کے بعد بڑا فائدہ دیتا ہے، بغیر ایمان کے فائدہ نہیں دیتا لیکن ایمان کے ساتھ بڑا فائدہ دیتا ہے، بڑی عزت بخشتا ہے۔ اب آئیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف۔ کون حسین رضی اللہ تعالیٰ؟ جن کی
والدہ دیکھو تو فاطمہ الزہرا ہیں، اور کون فاطمہ؟ جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا یہ میرے بدن کا ٹکڑا ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، من آذاہا فقد آذانی، جس نے اسے دکھ پہنچایا اس نے مجھے دکھ پہنچایا۔ وفی روایت من احبہا فقد احبنی ومن ابغضہا فقد ابغضنی، جس نے فاطمہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے فاطمہ سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ نبی کے جگر کے ٹکڑے فاطمہ کے بدن سے پیدا ہونے والی شخصیت کا نام ہے حسین رضی اللہ تعالی، زور سے بولو نہیں، اور جس حسین کا باپ ہے علی المرتضی رضی اللہ تعالی۔ کون علی؟ میرے نبی فرماتے انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، تو آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ وہ علی جو نبوت کے خاندان میں سب سے پہلے نبوت کا ساتھ دینے کی حامی بھرتے ہیں، اور پھر بدر ہو یا احد ہو یا احزاب ہو یا خیبر ہو یا حجۃ الوداع کا موقع ہو یا حضور کے غسل کی تقریب ہو، حضور کو غسل دینا ہو یا حضور کو قبر کے اندر اتارنا ہو، اس وقت تک علی نبی کے ساتھ ہے۔ ایک جنگ میں نہیں گئے، غزوہ تبوک میں، اور اس دن جو اعزاز ملا وہ شاید باقی موقعوں پر بھی نہ ملا۔ نبی پاک نے علی کو کہا تم مدینہ رہ جاؤ، خود حضور چلے گئے۔ آگے سفر پہ دیکھا تو علی بھی پہنچ گئے۔ حضور نے کہا تجھے تو میں مدینہ چھوڑ کے آیا تھا۔ کہا یا رسول اللہ مدینہ میں عورتیں تھیں، معذور تھے اور منافق تھے، میں بھلا عورتوں کے ساتھ بیٹھتا، معذوروں کے ساتھ بیٹھتا یا منافقین کے ساتھ؟ علی جیسا بندہ ہو تو میدان کا آدمی ہے۔ یا رسول اللہ میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ میں باہر ہوں، اس لیے آگے ہوں۔ انفرا واپس جاؤ، تم ایسے ہو انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، جیسے موسیٰ علیہ السلام جب طور پر گئے تھے تو پیچھے کس کو چھوڑ کے گئے تھے؟ ہارون علیہ السلام کو۔ علی تو بھی میرے پیچھے ایسے ہے جیسے موسیٰ کے پیچھے ہارون علیہ السلام ہے۔ تو یہ بھی شرف آپ کو حاصل ہو گیا۔ تو باپ وہ ہے، اور نانا کون ہے؟ ساری کائنات کا امام محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور صرف یہ نہیں، نانے تو ہوتے رہتے ہیں، کبھی پوچھتے بھی نہیں ہیں نواسوں کو۔ ادھر حسن پیدا ہوئے، حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ادھر حسن پیدا ہوئے، حضور اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر گئے، اور ابو رافع کہتے ہیں میری آنکھوں نے دیکھا حسن اور حسین کے کانوں میں اذان اللہ کے نبی دے رہے تھے، اور آپ نے فرمایا ارونی ابنی، علی مجھے میرا بیٹا تو دکھاؤ۔ انہوں نے حسن کو اٹھا کر آپ کی گود میں رکھا۔ آپ نے پوچھا نام کیا رکھا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا سمیتہ حربن، نام میں نے حرب رکھا ہے، یعنی خوب لڑائی کرنے والا، کیونکہ حضرت علی خود بہادر اور میدان کے آدمی تھے۔ بیٹے کا نام بھی وہی رکھا کہ خوب بہادر ہوگا، میدان میں دشمن کی صفیں الٹ دینے والا ہوگا۔ اللہ کے پاک نبی نے فرمایا بل ہوا حسن، نہیں علی اس کا نام حرب نہیں، اس کا نام حسن ہوگا۔ پھر آپ نے اپنی لعاب دان کو انگلی کے ساتھ لگایا، حسن کے منہ کے اندر ڈال دیا۔ میرے نبی کی لعاب کے ساتھ حسن گھٹی لے رہے ہیں۔ پھر دوسرا بچہ 1 سال بعد پیدا ہوا، آپ پھر تشریف لے گئے، کیا نام رکھا ہے جی اس کا نام بھی حرب ہی رکھا ہے۔ حضرت علی کا دل ہوئی تھا، آج میں نہیں اس کا نام حسین ہے۔ پھر آپ نے حسین کو بھی گھٹی اپنی لعاب کی ڈالی۔
پھر تیسرا بیٹا پیدا ہوا، کیا نام رکھا ہے؟ علی۔ جی اس کا نام حرب رکھا ہے۔ تو میں نہیں اس کا نام محسن ہے۔ 3 بچوں کا نام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حرب رکھا، اور نبی نے حرب کو تبدیل کر کے حسن، حسین اور محسن رکھ دیا۔ جب آپ نے تینوں بچوں کے نام تبدیل کیے تب آپ نے فرمایا انما سمیتہم باسم ولد ہارون شبر و شبیر و مبشر۔ علی تو حیران ہو رہا ہوگا، تینوں بچوں کا نام اللہ کے نبی نے تبدیل کر دیا ہے، لیکن تجھے یہ پتہ نہیں میں نے کیوں تبدیل کیا ہے؟ میں نے ان تینوں بچوں کا نام حضرت ہارون کے 3 بیٹوں کے نام پر رکھا ہے۔ ان کا بیٹوں کے نام تھے شبر، شبیر اور مبشر، ان کے ساتھ ملا کر حسن، حسین اور محسن میں نے رکھ دیا ہے۔ ارے لوگوں، جن بچوں کے نام اللہ کے نبی رکھ رہے ہوں اور ایک نبی کی اولاد کے نام پر رکھ رہے ہوں، جن کو گھٹی حضور دے رہے ہوں، جن کو پیار حضور فرما رہے ہوں گے، ان بچوں کی عظمت اور شان پہ ساری امت کو قربان ہونا چاہیے۔ اللہ۔ اور ایک اور حدیث آپ سنیں گے جو ابھی میں نے بلکہ آپ کو سنا دی ہے، جو آپ نے حضرت علی کو فرمایا تھا کہ تم ایسی ہے جیسے ہارون موسیٰ علیہ السلام سے تھے۔ علی ہو گئے ہارون کی طرح، اور علی کے بیٹوں کے نام رکھ دیے ہارون کے بیٹوں کے نام پر۔ کہو ذرا سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقع پر اپنی پاک زبان کے ساتھ ان بچوں کو شاباشیں بھی دی، ان کے مقام کو بیان بھی کیا۔ چھوٹے بچے تھے، 1 سال کا فرق تھا حسن اور حسین میں۔ ظاہر بچے آپس میں کھیلتے بھی تھے، کشتیاں بھی لڑتے تھے۔ ایک دن دونوں بچے کشتی لڑ رہے ہیں، حسن اور حسین لڑ رہے ہیں، اور حضور شاباش دے رہے ہیں، لیکن ساری شاباشیں حسن کو دے رہے ہیں۔ شاباش میرے بیٹے حسن، خذ ہو، پکڑ اس کو اے حسن، یوں گرا اس کو حسن، شاباش شاباش حسن۔ حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ، ساری شاباشیں حسن کو دے رہے ہو، حسین کو کوئی شاباش نہیں دے رہے ہو۔ حضور نے مسکرا کر فرمایا علی جبرائیل آئے ہوئی ہیں اور میں حسن کو شاباشیں دے رہا ہوں اور جبرائیل حسین کو شاباشیں دے رہے ہیں۔ جن بچوں کے کھیلنے پر نبیوں کا امام بھی موجود ہو اور نوری فرشتوں کا امام بھی موجود ہو، ان بچوں کی عظمت کی کیا بات ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت یحییٰ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک صحابی ہیں، اور ان کے پاس گڑ کی روڑیاں ہوتی تھیں، بچوں کو دیتے تھے، جیسے ہمارے قاضی صاحب کے پاس ٹافیاں ہوتی ہیں، یہ تو ہم جیسے سفید داڑھی والے بچوں کو دیتے ہیں، وہ بھی بچوں کو دیتے تھے۔ تو ظاہر ہے پھر بچے ان کے قریب بھی آتے تھے۔ تو حضرت حسن اور حسین چھوٹے بچے تھے، تو حضرت یحییٰ جب تشریف لاتے تو یہ جاتے، اور وہ زیادہ تر لاتے ہی ان کے لیے تھے، باقی بچوں کو بھی دیتے ہوں گے لیکن حضور کے بچوں کو تو مقدم رکھتے تھے، وہ ان کو دیتے تھے۔ اور جبرائیل علیہ السلام اکثر انہی کی صورت میں آتے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام آئے تو حضرات حسنین کریمین بچے تو چمٹ گئے کہ شاید دہیہ کل بھی آ گئے۔ انہوں نے کہا نکالو ہماری ٹافی اور ہمارا گڑ نکالو۔ حضور نے فرمایا یہ گڑ والا نہیں ہے، یہ وہی لے کے آنے والا ہے۔ آپ اندازہ کریں نورانی فرشتوں کے ساتھ ملاقات کا ہونا اور اس ماحول میں پرورش پانا کتنی عظمت والے ہوں گے، کتنی شان والے ہوں گے۔ کیا کسی ترازو میں تولا جا سکتا ہے ان کی عظمت کو؟ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں اور آپ کے کندھے پر حسین سوار ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دیکھ کر کہنے لگے نعم المرکب رکبت یا غلام، اے بچے بڑی عمدہ سواری پر سوار ہو کر آ رہے ہو، دنیا تو ترستی ہے آپ کے قدموں تک پہنچنے کے لیے، آپ تو ان کے کندھوں پر سوار ہو کر آ رہے ہو۔ حضور نے فرمایا پوری بات نہیں کی، پوری بات تو یہ ہے وَنِعْمَ الرَّاكِبُ، صرف سواری بے مثال نہیں،
کندھوں پہ بیٹھا سوار بھی بڑی شان والا ہے۔ شاعر کہتا ہے دوش احمد پر چڑھا بلغ العلا بکمالہ، راہ خدا میں سر دیا کشف الدجا بجمالہ، دو جگ کو روشن کر دیا حسنت جمیع خصالہ، جدش محمد مصطفیٰ صلو علیہ وآلہ۔ دیکھو نبی کی آل کی عظمت کو دیکھو، نبی کے کندھے پر بیٹھ کر آ رہے ہیں اور اللہ کی راہ میں جان بھی دے رہے ہیں۔ اس لیے مومن کہتے ہیں صلو علیہ وآلہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی رحمت فرما، محمد کی آل پر بھی اپنی رحمت نازل فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما اور ہر اس شخص سے محبت فرما جو ان سے محبت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ یہ ہوئی نا بات ہے نا، آل رسول کی محبت سے دل خوش ہوئے، باقی بھی خوش ہوا ہے؟ کوئی نہیں ہوا جی؟ ڈلی جی ہوا کدھر ہے؟ ہوا جی؟ کوئی ہاں نہ ہی نہیں کرنا۔ ایک مولوی صاحب پوچھا کلمہ پڑھو، سارے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس نے کہا ہوں جیب ہاتھ لے جاؤ، ہوں پڑھو کلمہ۔ ہاتھ کہاں لے جاؤ؟ جیب میں۔ ہوں پڑھو کلمہ، لگنا ہے پتہ پھر جناب۔ چلو نہ دیں ویسے ہی تو سبحان اللہ تو کہے نا دور سے، سبحان اللہ تو ماشاء اللہ کہہ رہے ہیں، تو سبحان اللہ پہ خرچہ کوئی نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ بھی کہتے رہیں تو بڑی بات ہے۔ کہو ذرا زور سے کہو سبحان اللہ۔ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، دونوں بچے آ رہے ہیں اور دونوں بچوں کے اوپر سرخ قمیصیں ہیں، اور اللہ کے نبی دیکھ رہے ہیں بچے آ رہے ہیں کہیں گر نہ جائیں۔ عرب کے اندر صفوں میں کنکریاں بچھائی جاتی تھیں، کہیں گر نہ جائیں۔ حضور دیکھ رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صبر نہ ہوا، آپ نیچے اتر گئے ممبر سے، دونوں بچوں کو اٹھا کر اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ان سے محبت کر تو ورنہ کیوں نہ محبت کروں؟ اللہ جو کہتے ہیں انما اموالکم و اولادکم فتنہ، مال اور اولاد بڑی آزمائش ہے۔ دیکھو نا میں نے ان بچوں کو دیکھا، میرے دل میں خیال ہوا کہیں گر نہ جائیں تو میں خطبہ چھوڑ کے اپنے بچوں کو اٹھانے کے لیے چلا گیا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ بنے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اٹھائیے سے آئے ستہ بخاری کے اندر دیکھیں، مسلم کے اندر دیکھیں، ابو بکر صدیق کیا فرماتے ہیں کہ قرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتی۔ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں اوے لوگوں، ایک طرف میرے رشتہ دار ہوں، ایک طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہوں، میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک بعد میں کروں گا، نبی کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک پہلے کروں گا، کیونکہ رشتہ بڑا اونچا ہے۔ ابو بکر عمر تو یوں عزتیں دے رہے ہیں، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور آیا۔ ایک دن بڑا عجیب واقعہ ہوا، حضرت حسین حضرت عمر سے ملنے کے لیے گئے، آگے دیکھا عبداللہ ابن عمر حضرت عمر کے اپنے صاحبزادے واپس آ رہے ہیں۔ حضرت حسین نے پوچھا کہاں گئے تھے اور کیوں واپس آ رہے ہو؟ کہنے لگے میں گیا تھا اپنے بابا عمر سے ملنے کے لیے، لیکن ان کے پاس کوئی مہمان آئے ہوئی ہیں، انہوں نے اندر جانے کی اجازت نہیں دی، اس لیے واپس جا رہا ہوں۔ حسین نے کہا میں بھی ان سے ملنے کے لیے جا رہا تھا، لیکن اگر آپ کو اجازت نہیں ملی تو مجھے کہاں اجازت ملے گی؟ چنانچہ حسین بھی واپس چلے جاتے ہیں۔ چند دنوں کے بعد عمر کی ملاقات ہو گئی گلی میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور حضرت عمر نے کہا اے شہزادے کبھی آئے نہیں ہمارے پاس، آیا کرو نا۔ حضرت حسین نے فرمایا امیر المومنین ابھی 2-3 دن ہوئے میں تو آپ سے ملنے کے لیے گیا تھا، لیکن میں نے کیا دیکھا آپ کے صاحبزادے عبداللہ ابن عمر اجازت مانگ رہے تھے اور آپ نے ان کو اجازت نہیں دی، وہ واپس ہو گئے، اس لیے میں بھی واپس چلا آیا۔ جب یہ بات سنی حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمانے لگے حسین کبھی بھی اپنا موازنہ میرے بیٹے عبداللہ کے
ساتھ نہ کیا کر، انت حق بالاذن من ابن عمر، کیونکہ عبداللہ ابن عمر کا بیٹا ہے اور حسین تو نبی کا بیٹا ہے۔ اپنے بیٹے عبداللہ کو تو میں روک سکتا ہوں، لیکن نبی کے بیٹے حسین کو اندر آنے سے میں نہیں روک سکتا، میرے اندر ہمت نہیں کہ نبی کے بیٹے کو روکوں۔ آج جو کچھ عزت ہے، جو کچھ ہمیں مقام ملا ہے، دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، لیکن جس وسیلے اور جس واسطے سے ملا ہے وہ واسطہ محمد مصطفیٰ اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس لیے اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو اعلان کیے۔ ایک اعلان آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، ترکت فیکم امرین، دو چیزیں میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس وقت تک گمراہ نہیں ہوگے جب تک ان کو تھامے رکھو گے۔ نمبر ایک اللہ کی کتاب، اور نمبر دو اپنی سنت۔ اور ایک اعلان آپ نے خم کے تالاب کے پاس کھڑے ہو کر کیا، اس میں آپ نے ارشاد فرمایا، ترکت فیکم ثقلین، دو وزنی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ، اور نمبر دو فرمایا بعترتی وآل بیتی، اپنی عطرت اور اپنے آل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اذکرکم اللہ فی آل بیتی، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں اپنے آل بیت کے بارے میں، میرے بعد کبھی میرے آل بیت اور میری اولاد کو تم نہ ستانا۔ اس لیے میرے بھائیوں، مومن آدمی، ایمان والا آدمی، ہم سارے اہل سنت والجماعت جس طرح ابو بکر صدیق کا احترام کرتے ہیں میرے بھائیوں، اسی طرح علی کا احترام کرنا بھی ہمارے اوپر لازم ہے، جس طرح عمر کا احترام کرنا ہمارے اوپر لازم ہے، ایسی حسین اور حسن کا احترام کرنا بھی ہمارے اوپر لازم ہے۔ جیسے اماں جی عائشہ صدیقہ کی عزت ہمارے اوپر فرض ہے، ایسے ہی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا جو جنتی عورتوں کی سردار ہے، اس کا احترام کرنا بھی ہمارے اوپر فرض ہے۔ حضرت فاطمہ کا ذکر آیا تو مجھے بات یاد آئی، آدھے ادھوری رہ گئی تھی، میں نے عرض کیا حسین کی عزت کی کیا بات ہے، ماں فاطمہ ہے، باپ علی ہے، نانا رسول اللہ ہے، اور نانی خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ کون خدیجۃ الکبریٰ؟ جو اس امت کی سب سے پہلی مومنہ ہے، جو اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے والی ہے۔ کون خدیجۃ الکبریٰ؟ جو جنت کے اندر پہنچ چکی ہے، نانی وہ ہے۔ اور حسین کے چچا کون ہے؟ جعفر طیار۔ کون جعفر طیار؟ جو نجاشی کے میدان میں، نجاشی کے دربار میں اسلام کی نمائندگی کرنے والے، ہجرت حبشہ کے اندر مسلمانوں کی ترجمانی کرنے والے نجاشی کے دربار میں، وہ ہے جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آپ کی پھپھی کون ہے؟ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے گھر کے اندر فتح مکہ والے دن اللہ کے نبی چاش کی نماز جا کر ادا کرتے ہیں۔ اور آپ کی خالہ کون ہے؟ سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم ہے۔ اور آپ کے ماموں کون ہیں؟ قاسم، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں۔ ارے بھائی، جس کے ماموں بھی جنتی ہیں، جس کی خالائیں بھی جنتی ہیں، جس کی ماں بھی جنتی عورتوں کی سردار ہے، جس کا باپ اللہ کے نبی کا بھائی ہے اور جنتی ہے، جس کا نانا ساری کائنات کا سردار ہے، جنت کی چابی اسی کے پاس ہے، جس کی نانی بھی جنتی عورتوں کے اندر موجود ہے، اور جس کی پھوپھی بھی جنتی ہے، جس کے سارے خاندان دائیں بائیں والے اللہ نے جنتی بنائے ہیں، اس حسن اور حسین کی اپنی شان بھی سنیے۔ میرے نبی نے فرمایا، الحسن والحسین سیدہ شباب آل الجنہ، لوگو میرا بیٹا حسن ہو یا میرا بیٹا حسین ہو، سیدہ شباب آل الجنہ، یہ صرف جنتی نہیں، جنتی جوانوں کا اللہ نے ان کو سردار بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے پھر ہم کہتے ہیں انشاءاللہ کل کے درس میں مزید بات ہوگی، شہادت کا ذکر رہ گیا، انشاءاللہ کل کریں گے۔ اس لیے ہم یہاں پہ ان کو خراج تحسین پیش کر کے کہتے ہیں، کربلا کے جانثاروں کو سلام۔ بولو بھائی، سب کی طرف سلام ہے یا نہیں ہے؟ اور ہاتھوں کو لہرا کر بولو، کربلا کے جانثاروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام، اے حسین ابن علی تجھ کو سلام، اے حسین ابن علی
تجھ کو سلام، اور شریعت کے ان رازداروں کو سلام، اور جو حسینی قافلے میں تھے شریک ہماری طرف سے ان ساروں کو سلام۔ آخری بات عرض کروں، ان سے ایمان، اتنی احادیث سننے کے بعد اگر ان سے محبت کوئی بندہ نہ کرے تو بے ایمان ہے۔ بولو ہے یا نہیں ہے؟ زور سے بولو بھائی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہی کافی تھا، حضور کے اتنے ارشاد میں نے آپ کو سنائے، پھر بھی اگر کوئی بغض دل میں رکھے حسین کا، نعوذ باللہ حسن کا، یا علی المرتضیٰ یا فاطمہ الزہرا کا، وہ پکا بے ایمان ہے۔ جن کے ایمان کی گواہیاں زبان نبوت سے ملیں، اب ان کو مومن اور جنتی جوانوں کا سردار ماننا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر نہیں مانیں گے تو ہمارا ایمان اپنا مشکوک ہو جائے گا۔ لیکن بات ایک ذہن میں یہ رہے کہ ان کی شہادت پر اپنے آپ کو مارنا، اپنے آپ کو پیٹنا اور گلی کے اندر یہ شور شرابہ کرنا، یہ بات ہمیں اسلام نے نہیں سکھائی۔ دیکھو حضرت حسین کربلا کے میدان میں، انشاءاللہ میں کل اس پر بات کروں گا، حضرت حسین کربلا کے میدان میں دشمن بے ایمان نے گھیرا ہوا ہے، اور علی اکبر جو جوان سال بیٹا ہے آپ کا، اس کو شہید کر دیا گیا، اور حسین اس کی لاش کو اٹھا کر، گھر تو تھا نہیں خیمہ تھا، خیمے میں لے کر آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں بات وہی زبان سے نکالنی ہے جو ہمارے نانا نے سکھائی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم صبر کریں گے، وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسلام کی تعلیمات، حسین کی تعلیمات، حسین کے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، حسین کے بابا علی المرتضیٰ کی تعلیمات یہ ہیں کہ دکھ پہنچے تو صبر کا دامن نہیں چھوڑنا۔ کیا کرنا بولو؟ صبر کا دامن نہیں چھوڑنا۔ حضرت صفیہ کا واقعہ میں نے ابھی آپ کو سنایا تھا، پردے میں لپٹی ہوئی گئیں امیر حمزہ اپنے بھائی کی میت کے پاس، کسی نے کہا تیرا بھائی شہید ہو گیا، ٹکڑے ہو گیا، تو پردہ کر کے جا رہی ہے؟ اس نے کہا ہاں میرا بھائی شہید ہوا ہے نا، ایمان تو نہیں فوت ہو گیا، حیا تو نہیں فوت ہو گیا۔ یہ اس خاندان کی بچیاں تھیں، اس لیے حضرت زینب نے اتنی بات کہی، ربنا اخبر جدنا حسین کا مقتول۔ جب حضرت حسین شہید ہوئے تو آپ کی بہن نے کہا اللہ تو ساری قدرت رکھنے والا ہے، ہمارے نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پیغام تو جنت میں پہنچا دے، جس حسین کے ہونٹوں پر بوسے دیا کرتے تھے اس حسین کو ظالموں نے شہید کر دیا ہے۔ بہرحال ہمارا یہ ایمان ہے حسین حق پر تھا، اور انشاءاللہ حسین کی قافلے کا ہر فرد حق پر تھا، اور حسین کے مد مقابل وہ باطل پر تھے اور ناکام ہوئے۔ قتل کرنے کے بعد قاتل شرمندہ رہا اور مقتول سربلند ہوا۔ انشاءاللہ کل کے درس میں اس پر مزید بات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔